بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی ہرگز تصدیق نہ کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا بت بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اور کہا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ارشاد سچا ہے اور ان کا دین بڑا حق ہے۔ تم پر تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ وزن سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام محمین بن عمرو ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے ہی میں قتل کر دیا، اور پھر میں نے خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کے بعد اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ مکہ معظمہ کے گرد نواح میں بہت سے بت گدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک معبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور ایک باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 مجاہدین کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، اب واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے دو بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر معبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلوں میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نپٹ لے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے ایک اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ آپ سب سے گزارش ہے اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے لیے مشکلیں آسان کرے، آمین ثم آمین۔